غزوہ ہند کے معزز دوستوں، آج ہم ویڈیو تو کسی اور موضوع پر بنانے والے تھے، مگر ایک اہم وجہ سے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے، کیونکہ اب ضروری ہو گیا تھا کہ ہم کچھ جاہل اور عقل سے دور، جن کا ایمان صرف پیسہ ہے اور پیسہ ہی ان کا خدا ہے، اور جو مذہب اسلام کے خلاف من گھڑت واقعات، عقل سے ماروا بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، ان کو جواب دیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اسلام میں بھی کچھ غیر مسلم لوگ مسلمانوں کا لبادہ پہن کر بے بنیاد اور قرآن سے دور اور کمزور احادیث کو بنیاد بنا کر جالوی مولوی یوٹیوب پر سرگرم رہتے ہیں۔ ہم ان کی بھی نشاندہی کریں گے، مگر پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کافروں کو اور ناپاک خیالات کے مالک لوگوں کو مزہ چکھائیں جو اسلام میں سرور کائنات آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور قرآن اور اللہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت سزائیں، مگر آج ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان سے دور ہیں، لہذا اب ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اگر ان بغیرتوں کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اس ترقی یافتہ دور میں یوٹیوب کے ذریعے زبان سے ہی ان کو سبق سکھائیں، اور جو مسلمان یہ بھی نہ کر سکیں کہ ان چھپے ہوئے یا ظاہر دشمنوں کو روک سکیں تو وہ لوگ ان کو دل میں برا سمجھیں، مگر ہم اتنے کمزور نہیں کہ ان کو جواب نہ دے سکیں۔ آج ہمیں بھارت کا ایک مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے جو کوئی 28 سے 30 سال پرانا ہے۔ یہ کہانی 3 عورتوں کی ہے۔ بھارت کی 3 نوخیز جوان خوبصورت عورتیں جنگل میں گھومنے گئیں۔ یاد رہے ان کے مذہب میں خواتین کو مکمل آوارہ گردی کی اور جنسی خواہشات کی تکمیل کی آزادی ہے، لہذا وہ 3 خواتین جنگل گئیں۔ وہاں انہوں نے کیمپ لگا لیا۔ رات کا اندھیرا، گھٹا ٹوپ جنگل، اچانک وہاں 3 قسم کے جانور، سور، بن مانس اور گدھوں نے حملہ کر دیا۔ اب چونکہ وہ خواتین گرمی کی وجہ سے برہنہ حالت میں سوئی تھیں، ان جانوروں کو موقع مل گیا ہاتھ صاف کرنے کا، اور ان بے شمار سور، گدھے اور بن مانسوں نے ان کی عزت لوٹ لی، اور ان کو ان خواتین سے ایسا مزہ آیا کہ 1 ہفتے تک وہ یہ عمل دہراتے رہے۔ اس عمل میں نہ صرف ان جانوروں کو مزہ آ رہا تھا، اب ان خواتین کو بھی بہت مزہ آنے لگا تھا۔ بہرحال آخر وہ تینوں خواتین پریگننٹ ہو گئیں اور پھر انہوں نے 3 جانور نما انسان کو جنم دیا۔ گدھوں کے لمبے موٹے لنگ یعنی پینس سے جو پیدا ہوا وہ بعد میں یوٹیوبر بنا، اور اس نے ایک چینل بنایا جس کا نام تھا ایکس مسلم اسپارٹکس۔ اصل میں یہ نام اس نے اس لیے رکھا تھا تاکہ وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ کبھی مسلمان تھا، حالانکہ وہ کافر ہی ہے۔ دوسرا بن مانسوں سے یہ ہنومان کہتا ہوا پیدا ہوا، جس کا نام انکر رکھا گیا، بعد میں وہ بھی یوٹیوبر بن گیا۔ تیسرا سور کی جماعت سے پیدا ہوا، تو اس کی ماں کو مسلمان اچھے لگتے تھے، اس لیے اس کا نام سلطان رکھا گیا۔ مگر تینوں میں ایک بات کامن تھی، تینوں مسلمانوں کے خلاف ہی ویڈیو بناتے تھے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس واقعے کی آپ کو ثبوت بھی فراہم کر دیں، کیونکہ ڈارون کے نظریے کے مطابق بھی انسان جانوروں سے بنا ہے، تو یہ تینوں کیوں نہیں؟ اور بعض لوگ اس واقعے کو جھوٹ اور من گھڑت سمجھیں، تو اب یا تو یہ تینوں بھی من گھڑت اور بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، یا پھر واقعی ان کی نسل بھی گدھے اور سور اور بن مانس یا بندر سے ہے۔ اب یہ کیا بکواس کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ نمستے دوستو، میں انکر آریہ اور اسپارٹکس بھائی آپ سب کا سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیہ سناتن میں۔ یہ اللہ کا نبی ہے بھائی، جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی، وہ لوگوں کا مال لوٹتا پھر رہا ہے۔ اچھا، اللہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ سالے تو دوسروں کو لوٹنا بند کر، تیری زمین کے نیچے آئل پڑا ہوا ہے۔ عرب کی آپ پرانی تصویریں دیکھیں نا، تو سالے یہ 1937 تک جو ہے نا وہ گدھوں پہ سفر کرتے تھے۔ مطلب اللہ دیکھو نا یار، اللہ بھی بہت بڑا بیوڑا ہے یار۔ مطلب اس نے محمد بیچارے کو لوٹنے پر لگا دیا، اس کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی تو نیچے سے تیل نکال، دنیا میں ایک ریولیوشن، انقلاب آ جائے گا۔ اللہ نے اس کو یہ بتا دیا کہ فلانا بندہ فلاں جگہ پہ یہ کر رہا ہے، رات کو تم سوتے ہو تو شیطان تمہارے کان میں ٹٹی کر دیتا ہے، تمہارے ناک میں سوتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان پاد مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یار یہ مطلب یہ ساری باتیں اللہ بتا سکتا ہے تو یہ نہیں بتا سکتا کہ؟ سبھی دوستوں کو سادر نمستے۔ آج کے ویڈیو میں ہم جو خاص بات لے کر کے آئے ہوئے ہیں وہ ہے کس پرکار سے مکہ کی مکاری میں ابراہیم کا نام لے کر کے بار بار ایک جھوٹا نیریٹو، ایک جھوٹا اتہاس رچا گیا، اور بعد میں آپ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پردادا ہے اور پردادا کا جو پرپوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پردادا کے بچپن کی کہانی صحیح لکھ رہا ہوں، جو پردادا نے خود کی کہانی لکھی ہوئی ہے وہ بالکل جھوٹی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کعبہ کے
دو ہے نا، مدینہ میں روضہ رسول کہلاتا ہے کہ جہاں پہ محمد دفن ہے، اور کعبے والا جو میچ باکس ہے، لیٹر باکس جو ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کس جگہ نیچے گدھا لیٹا ہوا ہے لیکن کمائی ہوئی جا رہی ہے، اربوں کی بھی کمائی ہوئی جا رہی ہے، باقی مسلم بھاوناؤں کو دنیا بھی یاد کر کما رہے رہی ہو ہے تم ان کی اللہ تمہیں معاف بھائی نہیں ہرٹ کرے گا ہوتی ہے اللہ ہوتی رہے یار، اللہ نے جو کام کیے ہوئے ہیں اللہ کو میں معاف نہیں کروں گا. ہاں، اگر کسی نے معافی مانگنی پڑے گی نا، کسی کو معاف کرنا پڑے گا، تو سب سے پہلے اللہ کو معافی مانگنی پڑے گی. میں اللہ کو کبھی نہیں معاف کروں گا. عبداللہ کھوندلچی، السلام علیکم، خوش آمدید، شکراً، مرحباً، اہلاً و سہلاً. آپ سب کو یوم ردہ مبارک ہو. آج 22 اگست ہے. آج وہ دن ہے جہاں پہ پہلی دفعہ اردو زبان میں قرآن کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی، اس طرح سے کہ قرآن کا جو دعویٰ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، لفظاً بلفظاً، ڈاٹ با ڈاٹ، نقطہ بہ نقطہ، اعراب با اعراب، وہ سراسر جھوٹ ہے. کہ نبی کریم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے. اس وقت حضرت محمد کی ازواج میں 9 بیویاں تھیں. یعنی ایک دن حضرت محمد ان کو جوش چڑھا اپنی بیویوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے، تو ایک ہی رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس چلے گئے اور ان کے ازدواجی حقوق پورے کیے. اور اس وقت ان کی بیویاں 9 تھیں، 9. اب یا تو اس میں کوئی مذاکرہ ہے، یا تو اس کے اندر کوئی جھوٹ ہے، گپ ہے. وائیگرا اس وقت ایجاد نہیں تھی ہوئی. ان کے بھی دل میں کچھ کچھ ہوتا ہے تو ہوا ہوگا ان کے بھی دل میں کچھ کچھ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں دوسری شادی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میری خواہش ہے میری دوسری شادی کرنے کی. تو حضرت فاطمہ کو بڑی بری لگی یہ بات، انہوں نے شکایت کر دی حضرت محمد کو. تو یہ بڑی مشہور، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو چیز میری بیٹی کو تکلیف دے گی وہ مجھے بھی تکلیف دے گی، جو تکلیف مجھے دے گی وہ ظاہری بات اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف دے گی ہے. تو حضرت محمد نے خود شادیاں ہی شادیاں، لونڈیاں ہی لونڈیاں، حضرت علی بیچارے کو دوسری شادی نہیں کرنے دی. اس کو کہتے ہیں منافقت. خود اوروں کی بیویوں کے اوپر، اوروں کی بیٹیوں کے اوپر سوتنے پہ سوتنوں پہ سوتنوں پہ سوتنے لائی جا رہے ہیں. حضرت علی نے جو لائنیں لگائی عورتوں کی، اپنے ان کے ریسورسز بتاتے ہیں، امام حسین نے لائنیں لگا دی عورتوں کی. دیکھیں ذرا اللہ میں کیا لارے لگا رہے ہیں لوگوں کو. اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ملیں گی عورتیں گول مٹول صحیح پراپر شیپ والی بریسٹ ہوگی ان کی. سوچو یار، یہ قرآن ہے کہ پلے بوائے میگزین چل رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا کا سب سے ٹھرکی بندہ جس کو صرف سوائے سیکس اور عورتوں کے، اور عورت کو صرف سیکس سلیو بنا کر رکھنا، اس کے علاوہ کچھ تو دماغ میں تھا ہی نہیں.